ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ، میرے ساتھ ہیں گل اور ہم آج پھر حاضر ہیں اپنا پروگرام لے کر باتوں ہی باتوں میں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ڈفرینٹ پرسنالٹی سے کروائیں، ان سے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ تو سمینہ پروگرام سٹارٹ کیجیے آج کی بات سے۔ گل آج کی بات میں یہ کہوں گی آپ سے کہ ہم لوگ سب بہت بزی ہیں ہم بے تحاشا بزی ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے سیلونز، ہیئر سیلونز، پارلرز، بوتیکس اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ میرے خیال سے لگتا ہے کہ ہر ایک کی طرف سے بارش ہی بارش ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے سمینہ جیسے میں خود جب چیک کر دیکھتی ہوں نا کہ کیا چکر ہے، کیوں ایسا ہے، ہم ابھی مینیج نہیں کر پا رہے، ہم ٹائم کو ویسٹ زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی میں کل دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، بلکہ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا، بہت اچھا لگا مجھے وہ، کہ یہ جو فون سے ہماری اگر جان چھٹ جائے نا، مطلب جو ہم ایک مرتبہ اوپن کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کتنا ٹائم کی بربادی ہے بہت۔ اور سمینہ ایک اور چیز جب میں وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہم بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی آپ کی آج کی بات سے۔ نہیں اٹس اوکے، میرا خیال ہے کہ یہ والی بات بلکہ آج ہی کی کر لیجئے، کہ جو ہم اتنا ٹائم اپنا سافٹ ورڈ لینے کا میرا دل نہیں چاہ رہا، جو ہم اتنا ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں نا، ایک مرتبہ فون کی اسکرین کو کھول کرنا، وہ ایسی نحوست ہے اس کو کھولتے ہیں۔ گول کو جو ہے نا فون کا کھولنا نحوست لگ رہی ہے۔ میں بتاؤں، میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ، کیونکہ پتہ ہے جیسے آپ فون کھولتے ہو نا، آپ کھولتے کس مقصد سے ہو؟ دوست دیکھنے کے لیے، اور 1 گھنٹہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ سمینہ آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے اوپر ایک چیک رکھا تھا کہ میں نے ان نیسیسری فون کو نہیں مطلب نہ یوز کرنا، مجھے صرف کالز کی آنسر کرنی ہے، یا کوئی امپورٹنٹ میسج ہے اس کا جواب کروں گی، یا کوئی ایک جیسے ہوتا ہے نا صبح اٹھتے ہیں جب ہم تو اپنی فیملی جو گروپس ہیں ان کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ پھر اس کے بعد جو اسٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچا لے۔ نہیں بس یہ نا گل، دیکھو لوگ جو تھے نا، ہم جیسے کہتے ہیں کووڈ کے بعد لوگ جو ہے نا بڑے پاگل ہو گئے ہیں، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ شادیاں ہو رہی ہیں، میک اپ پارلرز بھرے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں، مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے سیلاب آیا ہوا ہے لوگوں کا۔ بالکل رائٹ، ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ بس ریڈی ہیں کچھ کرنے کو، اچھا برا ٹائم۔ اب یہ ایک تو یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے لوگ بزی ہیں، آپ کو بزنس مل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ حیرانیت ہوتی ہے کہ اتنا سب میں خرچہ بھی تو ہوتا ہے نا، بالکل پیسے بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگ مزے سے کر رہے ہیں۔ ایک پارٹی، ایک دعوت میں جانے کے لیے گھر والوں کی تیاریاں تو الگ ہیں، چلو ٹھیک ہے انہیں تو اپنے فنکشن ہے، دوسروں کی تیاریاں ہم جب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے انجوائے کرنا ہے، لیکن لوگوں کے پاس پھر ٹائم وہ دیکھیں، ماشاءاللہ گھومیں پھریں، ہماری طرف سے کوئی کسی کو منع نہیں ہے، لیکن ایک عجیب سا سیلاب آیا ہوا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک جگہ پہ 4 جگہوں پہ ایک دن میں 5 جگہوں پہ ایک دن میں لوگ جا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہم جب کینیڈا میں آئے تھے، ہم جس طریقے سے ہیں بزنس کرنے والے لوگ، ان کو پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا جانے کا۔ سمینہ یہ ایک بالکل نا ڈفرینٹ ٹاپک یا پھر ڈفرینٹ سائڈ چلی جائے گی اگر ہم اس چیز پہ بات کریں گے، اس کو آپ ہٹا کر آپ دیکھیں نا کہ ویسے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک آپ دیکھیے کہ اگر ہم لوگ کچھ مطلب بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تو سب سے زیادہ شکایت ہے فون سے۔ یہ تو باہر تیار ہو، وہ اس لیے نا کہ آپ کو اس لیے شکایت ہے کہ آپ ورکنگ وومن ہو، کہ آپ کے پاس کلائنٹ آ رہے ہیں، اور ذرا سا آپ کو دھیان چکا اور آپ آدھا گھنٹہ نکل گیا تو وہاں اور پیچھے آپ کی پینڈنگ ہو جاتی ہے چیز۔ کیونکہ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اسپیئر ٹائم ہے، یا اگر آپ بزنس میں اب اتنے بزی نہیں ہیں، تو آپ اپنا ٹائم جو ہے، آپ کی کیا پرائورٹی ہونی چاہیے، آپ کدھر آپ کو اپنا پروڈکٹیوٹی کیا ہے، جی، کہ ٹائم جو ہے وہ ہم نہ کہ ہم یہ فون یا کچھ ایسی چیزیں اس پر اپنا ویسٹ کر دیں۔ تو مجھے تو سچی بات ہے یہ، اور مجھے الحمدللہ بہت کنٹرول ہے اس بات پہ۔ میں چاہتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اگر
मदर्स को, मैं सिर्फ माओं को कहूँगी और फिर बाप को भी, क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसे भी देखा है, समटाइम मुझे अपने घर में भी ये शिकायत होती है कि दिल नहीं चाह रहा होता कि कोई किसी, जब हम देखते हैं कि फ़ोन पे कोई बिज़ी है, फ़ोन पे प्रोग्राम देख रहे हैं, हम लोग वैसे बैठ कर बात करना चाह रहे होते हैं, मगर वो टाइम वैसा आप नहीं आपको मिल रहा होता, फिर वो आपका वो मूड और वो चेंज हो जाता है घर में, मतलब एक वो माहौल जो है ना चेंज हो गया है। वो वाकई वो वक्त एक था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से जा रहा है, एक फैमिली टाइम। लेकिन अब देखो फैमिली टाइम के लिए मैं कहूँगी अब लोगों ने फैमिली टाइम को भी इंजॉय में डाल दिया। अभी आप देखो, जैसे मैं कह रही हूँ हर कोई बाहर है, राइट, तो ये मेरे ख्याल से एक तरीके से अच्छा है कि चलो दावतों में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मिलके तो जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो आज हमारा टॉपिक है नाजरीन, वो जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक बड़ी शख्सियत हैं, और जो वो भी एक कॉन्सर्ट ला रहे हैं, और वो भी जो है ना प्रोग्राम ला रहे हैं जो फुली बुक्ड है, फुली सोल्ड आउट है, राइट। तो वो कौन लोग हैं? फैमिलीज ही हैं, फ्रेंड्स हैं, जा रहे हैं साथ। हम घर में हम बोलते हैं चलो ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग घर में ज़्यादा रह रहे हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ हम घर से काम कर रहे हैं आजकल ऑफिस से, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बाउंड हो गए हैं। लेकिन बच्चे भी बेचारे स्कूल से आते हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। फ़ोन एक तरीके से ज़रूरी भी है, लेकिन जो हम फ़ोन पे ही गलत निकल जाते हैं ना, वो मतलब हम देखो फ़ोन पे देखने जाते हैं, अपने भाई बहनों का मैसेज देखने गए या अपने फ्रेंड्स का मैसेज देखने गए, तो साथ साथ हम फेसबुक पे चले गए, ये इंटरव्यू देख लिया, वो तो वो जो टाइम प्रोडक्टिव टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा है। अब दूसरी तरफ जो जैसे अभी आप कह रही थी कि बहुत से जैसे फंक्शंस आ रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, या लोग इधर उधर जा रहे हैं, या हम भी इवन, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, बल्कि अच्छा है, शुक्र है, एक तो वेदर चेंज हुआ, और उसके बाद जो हमें एक मौका मिला, सब कुछ ओपन हुआ, हमारी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो गई हैं, बिल्कुल। और हम लोग प्लान कर रहे हैं, लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद, लेकिन उसके बाद जो आपके पास जो टाइम बचता है ना, उससे थोड़ा सा आप प्रोडक्टिव बनाएं। ठीक है, तो गुल के नज़र में नाजरीन आप लोग प्रोडक्टिव भी काम थोड़ा सा कर लें। अच्छा, दूसरी मैं ये बात पूछूंगी गुल, जो मेरी रह जाए, जो मुझे 2 दिन से पूछनी है और मैं इंतज़ार में थी आपसे पूछने के, मुझे ये बताओ कि अब ज़ाहिर बात है जैसे लोग, औरतें बिज़ी हैं, मर्द बिज़ी हैं, बच्चे बिज़ी हैं, मुझे आप ये बताओ कि बालों को गर्मियों में कलर, मैं आपसे बाल का इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो फिर जो है ना कलर, हम लोग कहते हैं इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है हम लोग का वेदर ठंडा है यहाँ पर, लेकिन एकदम गर्मी भी आ जाती है, बिल्कुल, और फिर यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी हो जाती है, फिर हम अगर दावतों में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो फिर गर्मी लगती है, बिल्कुल, ठीक है ना, गर्मी लगने लगी है अभी लोगों को। तो वो जो कलर्स वगैरह करते हैं हम लोग इस मौसमों में, तो उनका क्या इफेक्ट होता है? जल्दी जल्दी वो नहाने धोने से निकल जाता है कलर को? कौन सा यूज़ करना चाहिए? परमानेंट कलर करना चाहिए? क्या करना चाहिए कलर? और दूसरी बात एक और ये मुझे बताइएगा, मैं आपको बीच में नहीं डिस्टर्ब करूँगी, कि बाल का नुकसानदेह टूटते हैं ज़्यादा गर्मियों में या क्या है? थोड़ा सा मुझे बालों का प्लीज़ इसकी गाइडेंस कर दीजिए। 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किए हैं मुझे। जी स्मीना, देखिए समर में बालों को भी उतनी ही मतलब केयर की ज़रूरत होती है जैसे हमारी बॉडी को बाकी ज़रूरत होती है। तो इसमें ये होता है, जहाँ तक ताल्लुक़ है कलर्स तो हम देखिए उसमें हम गैप नहीं दे सकते। आपको पता है कि विंटर्स में हमें ज़्यादा शिकायत होती है ड्राई होने की बाल, समर में कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है, मगर उसके साथ साथ ही इसको आपने इनकी केयर कैसे करनी है, समर की थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, विंटर की थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो समर में जो है ज़्यादा आपको जैसे देखा जाए तो समर में वॉश ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पसीने की वजह से, राइट, आपको वॉश ज़्यादा करने पड़ते हैं। और अगर आप विंटर में देखें, साथ साथ मैं आप कंपेयर करूँगी ताकि थोड़ा थोड़ा हम स्मूथली आगे चलें। और विंटर में जैसे आपको पता है कि बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं ड्रायर की वजह से, बहुत ज़्यादा स्टैटिक होते हैं, और उसमें हमें बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाते हैं, आपको पता है वूल और सब चीज़ों की वजह से। एनीवेज, तो हमें समर में हमें ज़्यादा चांस मिलता है, अगर हम चाहें तो बालों को आप बालों की आप ज़्यादा केयर कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि वेदर कि समर में हमें वो कंप्लेंट्स नहीं होती ठंड ना लग जाए हमें, मतलब वॉश करने में, या हम कोई अगर चीज़ अप्लाई करके उसे छोड़ रहे हैं तो हम कंपैरेटिवली ज़्यादा देर तक, आप कोई जैसे होम रेमेडीज़ भी करते हैं,
लाइक अगर कोई भी आप उसकी मिक्स करती हैं, लाइक एग्स वगैरह। एग हो गया, योगर्ट हो गया, एलोवेरा हो गया, जो भी मतलब ऐसी रेमेडीज हैं, डिफरेंट ढेरों सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं। ऊपर से डेज भी थोड़े से आपको बड़े मिलते लंबे हो हैं। जाते हैं। हाँ, तो इसमें आप इसकी ज़्यादा इजीली मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा समर में इजीली आप टाइम मिल जाता है, दिन बड़ा हो जाता है तो हमें टेक टाइम केयर मिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि समर में हमें टाइम ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा सा अपने बालों को ज़्यादा केयर ज़्यादा तो डू यू थिंक समर में बाल टूटते ज़्यादा हैं? बाल टूटने का जहाँ तक ताल्लुक है, बाल गिरते डैमेज, बहुत हैं, ये मैं पूछ रही हूँ। ये हम कंप्लेन नहीं कर सकते वेदर पर। अच्छा, ठीक है, ये कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, अच्छा। कोई हमारी जो डेली रूटीन कुछ ऐसी होगी, हम हॉट टूल्स। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि समर में कोशिश कीजिए कि हॉट टूल्स कम यूज़ करें, यानी ड्रायर्स वगैरह, स्ट्रेटनर जी, है। इसको एयर ड्राई, क्योंकि सर्दी में ये हो जाता है स्मीना कि हम गीले बाल छोड़ नहीं सकते, जिनके थिक हेयर होते हैं, तो ड्रायर आपको यूज़ करना ही करना है। फिर उसके बाद कोई ना कोई स्टाइलिंग के चक्कर में, क्योंकि आपने जैकेट्स एंड वो सारा कुछ पहन, तो कुछ ना कुछ समर में अगर आप बालों को एयर ड्राई होने दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल, सीरम, मोरक्कन ऑयल, ये जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो लगाकर आप एयर ड्राई होने दें, तो आप खुद फील करेंगे कि कितना आपको एक अच्छा फील होगा कि बालों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। ठीक है, सही है। तो फिर क्योंकि मेरा ये था कि हम लोग लास्ट 2 एपिसोड से हमने दोबारा शुरू किया थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास वो नहीं था, टाइम नहीं होता था। हमारे गेस्ट बड़े माशाल्लाह अच्छे आ रहे थे हमारे पास, और अभी भी हमारे पास आज भी गेस्ट बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, और लोग वाकई में उनको देख के हैरान रह जाएंगे कि ये इस शो में कैसे आ गए। तो लेकिन एनीवेज हम लोग को आप अच्छा कि आपने बताया, क्योंकि सवाल जवाब जमा हो गए थे कि भाई अब गर्मी आ रही है तो गुल से प्लीज़ पूछ दो। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गुल हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं पूछूंगी एक ज़रूर। और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी ये समर में कोशिश करें, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा ठंडा पानी सर पे ज़रूर, अगर आप पूरा बाथ लेना तो पॉसिबल नहीं है, ठंडे पानी के साथ हेड बेंड करके या किसी भी उससे थोड़ा सा पानी, मतलब ठंडा पानी ज़रूर आप। तो गुल टॉवल को ठंडा करके सर पे रख सकते हैं? वो पॉसिबल, वो ऐसा नहीं, मतलब पॉसिबल। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग स्टीम करके लेने के लिए रखते हैं ना गर्म जैसे जी, वो मतलब आप कर सकते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी है कि आपने टॉवल को वेट किया, माइक्रोवेव में रखा और रैप किया, मगर ठंडा करके मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा। अगर आप उसे फ्रीज़र में रखेंगे पहले, फिर उसको रैप करेंगे, तो ये बर्फ लगा ऐसा प्रोसेस है। तो बर्फ लगा लेते हैं हम लोग। सीधा ये एक ऐसा प्रोसेस है कि उसको मैं नहीं समझती कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, बस मैंने तो आपको पता है थोड़ा सा शोशा छोड़ देती हूँ कि भाई आप उसको क्लियर कर लें, कि मेरी आदत है, मैं गुल को हमेशा छेड़ती रहती हूँ कि भाई आप ये कर दो, ये बर्फ़ लगा लो। बहुत से लोग कहते हैं ना ठंडा गर्म ठंडा, इसका दिमाग गर्म है, इसको ठंडा करने के लिए सर पे डाल दो बर्फ़, राइट। तो ये भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जो है ना नाज़रीन बातों में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि हमने थोड़ा सा बोल दिया कि भाई मेहमान वगैरह हमारे हम लोग जाते हैं, दावतों में जाते हैं, हम लोग बिज़ी हैं, हमने फ़ोन को भी थोड़ा सा वो कर दिया, क्योंकि लाइफ इज़ बिकमिंग टोटली चेंज, राइट। टोटली चेंज हो रही है लाइफ, और बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब हर कोई अफरा तफरी है। जी, आपने बड़ा अच्छा ये लफ्ज़ यूज़ किया जो कि हम कहते हैं अफरा तफरी। मुझे जो लग रहा है ना, अफरा तफरी से ज़्यादा अगर हम उसे टाइम को ठीक तरह से बैलेंस कर लें, लोग गड़बड़ा गए हैं, थोड़े अरसे में सही हो जाएगा इंशाल्लाह। इवन आप देखिए, मतलब मैं भी यही समझूंगी कि मुझे बड़े आराम से कैसे आपने पूरे अपने टाइम को, क्या अपने स्केड्यूल देखें, उसके मुताबिक हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दीजिए। हल्लड़ बल्लड़ हो गया ना, वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी सही हो जाएगा, और हो भी गया है। तो फिर तो जो है ना इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो नाज़रीन, हम लोग दोनों की बहुत ज़्यादा बहस हो गई, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बात कर ली। मेरे ख्याल से मैं यहाँ छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक के बाद फ़ौरन आती हूँ और आज के हमारे मेहमान को लेकर आती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे पास जो हैं ऐसे कम्युनिटी की शख्सियत आई हुई हैं जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी शो कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हम जो है नाज़रीन, आपको ये मैं कहूँगी कि टुकड़ों में आपको मिलाएंगे हम लोगों से। तो पहले मैं आपसे मिलाती हूँ यहाँ के हमारे स्टूडियो में जो आए हुए हैं खालिद सिद्दीकी।
तो अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगी खालिद सिद्दीकी कौन है। नाज़रीन, खालिद सिद्दीकी जो है वो ही इज़ राइट हैंड कह लें, लेफ्ट हैंड कह लें, या भाई कह लें, या रिश्तेदार कह लें। ये हैं रेहान सिद्दीकी के करता धरता, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके सब कुछ, राइट। और ये कनाडा में ज़्यादा कनाडा में ही होते हैं। और ये क्योंकि आप सबको अब तक तो पता चल चुका है कि रेहान सिद्दीकी आतिफ असलम का शो ला रहे हैं। तो खालिद, अब आप जैसे कि आए हुए हो स्टूडियो में, तो आप मुझे सबसे पहले तो शो को मैं एक साइड पे रखती हूँ, थोड़ा सा आपके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि आप कनाडा में कब से हो एंड हाउ लॉन्ग यू आर सपोर्टिंग रेहान सिद्दीकी से, आपसे कैसे आप दोनों का कोऑर्डिनेशन, रिश्तेदार तो आप हो ही बट इस फील्ड में। जी, तो कनाडा से भी पुराना ताल्लुक है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी वाइफ जो है शी इज़ कैनेडियन, सो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप सऊदी अरेबिया में, रियाद में। ओह अच्छा। जी जी, तो वहीं पे पले बड़े, फिर न्यूयॉर्क चले गए थे एजुकेशन के लिए, वहाँ से हाई स्कूल किया, डिग्री ली, फिर वापस रियाद चले गए। अच्छा। तो वाले साहब की तबीयत सही नहीं होती थी, उन्होंने कहा जी वापस आ जाओ, तो आई वेंट बैक। लेकिन फिर जब मैं न्यूयॉर्क से वापस गया तो मैं अपनी बेगम को साथ लेके गया। सो बेसिकली आई फाउंड माई वाइफ देयर इन न्यूयॉर्क एंड उनके अब्बू अम्मी यहाँ पे मूव हो गए थे कनाडा में। तो आई वाज इन सऊदी अरेबिया सिंस 2003। अच्छा। तो वहीं पे जॉब वॉब थी, सारा कुछ था, तो छुट्टियों पे आते थे यहाँ पे। तो एक दिन बेगम का ख्याल आया कि यार अब हमने परमानेंट जाना। तो कोई तकरीबन 6 साल हुए हमें आए हुए यहाँ पे। अच्छा। जो हम परमानेंट आए। और आई वर्क फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अभी वहाँ से मैंने अभी छोड़ के अपनी कंसल्टिंग शुरू की है आईटी में। हाँ जी, आईटी में। जी जी, क्लाउड माइग्रेशन वगैरह। तो रेहान इज माई कजन, सो बेसिकली दैट्स व्हाई अब वो शुरू से ही वो, तो रेहान तो मतलब ही इज ब्रॉट अप इनटू दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। ही इज लाइक प्रो इन इट, बॉस ऑफ इट। तो हमने कहा थोड़ा सा यहाँ पर हम हैं तो चलो उसकी हेल्प हो जाएगी साथ साथ, और हम भी कुछ उसके साथ कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट टुगेदर। अच्छा। अब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल। नहीं, और दूसरा मुझे अब ये बताओ कि रेहान जो है वो अमेरिका में होते हैं और वहाँ ज़्यादा उनका बेस भी वही है। अब आपने जब यहाँ कनाडा में लिया, मैं इसलिए ये पूछना चाह रही हूँ, लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अभी हम गुल और हम यही बात कर रहे थे, बड़ी भाग दौड़ है, भीड़ चाल है, राइट। कि अब यहाँ पे हर कोई हर चीज़ करना चाहता है, आइदर दे आर प्रोफेशनल और नॉट प्रोफेशनल। सब समझते हैं कि हमने फेसबुक पे कुछ कर लिया तो हम प्रोफेशनल हो गए, राइट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट यू टेल अबाउट दैट, कि किस तरीके से मेरी ये बात सही है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, हर जगह का एक डिफरेंट लाएअमल होता है। मैंने जो चीज़ नोट की है, जो मैं डिफरेंट कंट्रीज में रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगा कनाडा इज डेफिनेटली अ लॉट डाइवर्स। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जिस तरह से लोगों का रहन सहन है वो डिफरेंट है बाकी जगहों से। तो हर कोई अपनी गहमा गहमी में लगा हुआ है। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि जिसको भी जो करना है, दे हैव टू लेजर फोकस ऑन दैट थिंग, और इधर उधर ना देखिए। वो नहीं, पाकिस्तान में सुना होगा आपने, तांगे वाले जो होते हैं वो घोड़े के आगे लगा देते हैं कि जी ना इधर देखिए ना उधर देखिए, सीधा जाएं। बिल्कुल वो करें, और अपने काम से काम रख के ना अपने गोल को अचीव करें। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ चैरिटी करना बहुत जरूरी है। दिस व्हाट आई बिलीव इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आप देखेंगे जो हमारा 22 का शो हो रहा है, उसमें हम लोग TCF को ऑन बोर्ड किया हमने, जो कि द सिटीजनशिप फाउंडेशन कहते हैं ऑफ कनाडा। सो वो लोग पाकिस्तान में स्कूल बनाते हैं बच्चों के लिए जो कि लेस प्रिविलेज बच्चे हैं, ऑल दैट। तो किसी ने मुझे कहा था कि अगर आपने डोनेशन देनी है ना, तो आप किसी को एजुकेट कर दें। That is the best donation you can give to somebody, and this is the reason that I'm trying to make sure that we give the limelight of TCF. तो वो आएंगे वहाँ पे, वो लोग होंगे, उनको बूथ होगा, और वो लोग जो है वहाँ पे बताएंगे सबको कि हम किस तरह करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ईदी वाले थे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और TCF है, बाकी भी हैं, खिदमत फाउंडेशन, पता नहीं कौन कौन है, लेकिन हमने उनको चूज करके उनको सही तरह सपोर्ट करना है। दैट्स वो ये, क्योंकि अभी हमारे आर्टिस्टों को भी ये शऊर आ गया है। इंडिया के तो बहुत करते हैं, हमारे आर्टिस्टों को भी शऊर आ गया है, जैसे कि आपका शहजाद रॉय है, आतिफ असलम है, ये लोग सब ने कोई ना कोई चैरिटी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, जो मेरी बात थी लोगों से, आपने ये कहा कि भाई आप करो जो करना है, लेकिन ये ना देखो कि वो आगे बढ़ रहा है तो ये छोड़ के वहाँ चले जाओ। ये मैं देख रही हूँ बहुत हो गया है। किसी को देख के कुछ करना, आपकी अपनी उसके अंदर जिद्दत खत्म हो जाती है। हाँ। और फिर आपकी जो अपनी स्किल्स हैं और एक्सपर्टीज हैं उसको आप पीछे छोड़ देते हैं, और आप किसी को देख के आप उसकी खाल में उतरने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है थोड़े दिन बाद फिर वो वापस वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अच्छा बंदा टाइम ना वेस्ट करे, आप फोकस करें और अपने काम पे लगे। ठीक है। तो यही बात हम कई दफा कर चुके हैं। हाँ नहीं, मैं इससे पूछ रही हूँ
بہت یہ اچھی بات آپ نے اس نے کی۔ 4-5 سال ہی ہوئے سے کینیڈا جی۔ میں. ہم لوگ تو چلو 20 سال سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں. ہم نے اپنا ایک اپنا سیٹ اپ اپنا مائنڈ سیٹ یہاں رکھ دیا. اب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہم اتنا 15 دن 20 دن کے بعد ہم بور ہو جاتے ہیں, جھوٹ نہیں بولوں گی. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہماری لینگویج بھی یہاں پر انگلش بھی ہے, اردو بھی ہے فرینکوئنٹلی بہت, لیکن ہم لوگ ابھی وہ نہیں ہے. اب یہاں کیا ہے کہ نئے لوگ جو آتے جا رہے ہیں نا, دے تھنک دیٹ دس از دی اونلی لائف. ہاں جی, انہوں نے اس کو لائف بنا دیا ہے, جبکہ دس از ناٹ دی ایکچوئل لائف آف کینیڈا. کینیڈا کی لائف بہت ٹف ہے. بالکل صحیح کہا, ایکچوئل لائف از ٹف, ویری ٹف. جو ایکچوئل لائف ہے وہ بہت ٹف ہے. یہ تو چلو کووڈ آ گیا, 2-3 سال میں لوگوں کو پیسے بہت مل رہے ہیں, فری ہو گئے لوگ. میرے خیال سے یہ چیزیں ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا اس کے اوپر میں تھوڑی وضاحت کر دوں, کیونکہ جب میں نے لینڈنگ کی تھی کینیڈا میں 2001 میں, ایکچولی 2000 میں, تو آج سے کوئی 22 سال پہلے. اس وقت کے کینیڈا میں اور آج کے کینیڈا میں زمین ٹوٹل فرق. And I remember I was like very in my initial stage of career. جابیں ملنا یہاں پہ یہ ہونا وہ ہونا, کافی ایشوز تھے. پھر ویدر واز ٹیریبل. اب تو تھوڑا پھر بھی بہتر ہو گیا. I don't know if it's global warming or what, لیکن پہلے تو سنو کے پائل اپ ہوتے تھے بہت زیادہ. جولائی تک ہوتی تھی. Exactly. تو I think you're right. ڈائیورسفیکیشن نے بہت اثر دیا ہے. اکانومی میں بوم آیا کیونکہ باہر کے امیگرینٹ بہت زیادہ ہیں, اور باہر کے امیگرینٹ بھی ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے, جو کہ بڑی لائک چائنا لے لیں آپ, انڈیا لے لیں, یہ دو تو کنٹری بہت ہیں. ایگزیکٹلی, آپ عربز لے لیں نا. سو اس کی بنا پہ آئی تھنک کینیڈا کی اکانومی کافی بوم کی ہے. اور وہی آپ نے جو کہا, مطلب بہت ڈفرینٹ جو ریئل لائف ہم نے دیکھی ہے 2001 کی یا 2000 کی, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جو 90s میں آئے تھے وہ تو روتے ہیں کہ ہم آئے کہ اس وقت. صحیح کہتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں اس وقت کیوں آئے بھائی, اس وقت آتے تو ہر چیز فری تو مل رہی ہوتی. اس وقت تو بس کی ٹکٹ فری ملتی تھی اور انگلش کی کلاسز فری ملتی تھی. تو وہ یہی ہوتا ہے. تو اب اس وجہ سے اتنے لوگ آ گئے. تو ٹھیک ہے, اب پاکستان سے بھی جو لوگ آتے ہیں یہاں پر سیٹل ہونے جاتے ہیں, اٹس ویری ایزی فار دیم ٹو سیٹل ناؤ. بالکل پہلے کی طرح نہیں. تو اسی لیے میں اب آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ابھی آپ لوگ جو شو کر رہے ہو, عاطف اسلم کا جو شو کر رہے ہیں ریان صدیقی, اور ناظرین ابھی ہم ریان صدیقی کا بھی انٹرویو لیں گے. اگین ہی از اے بزی مین, ان کو ٹائم لگے گا آنے میں. جب تک ہم نے کہا کہ ہم ان کو خالد سے بھی بات کر لیں تاکہ وہ تھوڑا سا بہت ہمیں بتائیں کہ وہ کس طریقے سے پروفیشنلی کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں یہ لوگ, کہ ہاؤ یو برنگ دا آرٹسٹ, کیا ڈیفیکلٹیز ہیں ابھی میں, ڈیفیکلٹیز زیادہ ہیں یا پہلے ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی زیادہ, ہاؤ دا پیپل آر ریئیکٹنگ ٹو دس. It's a long discussion, لیکن definitely I can give you a little bit of it. ریحان تو ڈیفینیٹلی ہی از لائک گرو آف آل, اور اس نے 17 سال کا تھا جب سے اس نے شروع کیا ہے. ہی از ینگر دین می بائی دا وے. اس نے 17 سال کا تھا جب سے اسٹارٹ کیا, اور ہم دیکھتے تھے گھر میں بیٹھ کے کہ ہاں یار ریحان کر رہا ہے, اپنے کزن کر رہا ہے, تو آج مزہ آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں. تو میں نے جو بھی دیکھا ابھی تک سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تھوڑا سا مسئلے ہوتے تھے کیونکہ کمیونیکیشن گیپس بہت زیادہ تھے. آج کل کے زمانے میں نا ایسے ایسے کام ہوتے ہیں فنگر ٹپس, بیکاز ای میلز ہیں, آپ کے فونز ہیں, آپ کے ٹیکسٹ ہیں, آپ کے واٹس ایپس ہیں, تو اس میں جو ہے نا آپ کی جو ہے نا کمیونیکیشن اسٹرانگ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کے کام رفع دفع جلدی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں لائٹنگ کا ہو گیا, پروڈکشن کاسٹ آ گئی, اس میں آپ کے جو آرٹسٹ کی اویلیبلٹی آ گئی, آپ کا لاجسٹکس آ گیا, مطلب ٹکٹنگ آ گئی, ہال آ گیا, ایوری تھنگ از انکلوڈنگ دیئر, اینڈ دا ہول ٹیم آف اسمال پرابلی 5-6 people can actually handle it. لیکن ایک چیز جو ریحان نے بھی کہی تھی مجھے پہلی بار, اور میں اس کو ریپیٹ کروں گا آج کیونکہ it was a very important thing, جو آپ جا کے شو دیکھتے ہیں جس دن اور انٹرٹین ہوتے ہیں, جو انجوائے کرتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے, آپ کو اس وقت تو آپ مزہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے 4 مہینے کی کتنی ہیسل ہوئی ہے, اور کتنی ہیڈیک ہوئی, کتنی ٹریولنگ ہوئی, کتنا خرچہ ہوا, سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو اپریشیٹ پیپل لائک ریحان صدیقی اینڈ ادر ٹیم ممبرز جو کہ آرگنائز کرتے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں, اور اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو اس شو کے لیے والنٹیئرز وغیرہ ملے ہیں؟ سوری جی بچے تو زیادہ خوش ہوتے ہوں گے ان کو آرٹسٹوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ہاں جی کافی لوگ ہیں آن بورڈ, مطلب ماشاء اللہ ہمارا بلکہ ایونٹ جو اوپن بھی کر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو ایکچولی شاؤٹ آؤٹ فار سعد اینڈ انکتا, وہ دونوں ہمارا شو اوپن کریں گے سنگنگ سے. اچھا. تو ان کی ٹیم ماشاء اللہ بڑی اچھی ہے, دے آر ہیلپنگ ا لاٹ, اینڈ ادر دین دیٹ ادر والنٹیئرز آر آلسو دیئر. تو مطلب اٹس اے فل ایفرٹ آف ایوری بڈی, جوائنٹلی ایفرٹ. ٹھیک ہے. تو لیڈ ریحان کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, بیکاز ریحان از ویژنری, تو ہم سارے پیچھے ہوں. ہی از دی مین پروموٹر, ہی کالز جی, ہی از دی
main promoter for Canadian 2 shows and one in Houston. تو ابھی 22 کو ہے, پھر 27 کو ہے, پھر جون 11 کو ہیوسٹن میں ہے. تو بیک ٹو بیک جون 11 کو آپ ہیوسٹن. ہاں جی ہیوسٹن میں. ٹھیک ہے. تو بیک ٹو بیک عاطف کا وہ کر. اور پھر مین عاطف ہیوسٹن سے ہی ہے نا, سوری ریحان از فرام ہیوسٹن. اچھا, ریحان از فرام ہیوسٹن. ریحان owns I think I'll leave it for him. وہ اپنا ان سے پوچھوں گی میں کہ وہ ڈیٹیل بتائیں. اب آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ جو شو آپ کر رہے ہو تو اس میں آپ نے کیا پارٹ کیا؟ I know you are been everywhere, but ایک تھوڑا سا لوگوں کو پتا تو چلے, کیونکہ ریحان تو چلے جائیں گے, خالد صدیقی کو تو لوگ دیکھیں گے نا کینیڈا میں, اسپیشلی کہ مسز آغا. آپ مسز آغا سے ہو؟ جی میں اوکل میں. ہاں تو اوکویل کے اور مسز آغا کے لوگوں کو پتا تو چلے, خالد کو کوئی ریحان نہیں ملا تو خالد کو پکڑ لو, کون ہے میک اپ ہو رہا ہے دوسرا شو. دیکھیں جی, I call ourselves the Siddiquis. ٹھیک ہے. تو ریحان از ان ہیوسٹن, so I'm here. تو وہ اصل میں ریحان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ پچھلا جو انہوں نے 2019 میں جنون کیا تھا اور عاطف اسلم کیا تھا, انہوں نے کافی جھنڈے گاڑے تھے, لیکن he was traveling a lot بیک اینڈ فورتھ. میں اس زمانے میں مائکروسافٹ میں تھا, تو میں اتنا بزی تھا تو میں ان کا ساتھ نہیں کر پایا. اب میں تھوڑا سا اویلیبل ہو گیا, تو میں نے ریحان سے کہا آپ اتنی ٹریولنگ نہ کرو, گیو می دا ٹاسکس ہیئر, آئی ول ٹیک کیئر آف اٹ, اور آپ وہاں سے بیٹھ کے تھنگس کو مینیج کرو. So this is how we are teaming up together. اور گھر کا بندہ ہوتا ہے نا تو ایک سکون رہتا ہے. ہاں جی, مطلب ٹرسٹ ہوتا ہے ایک اندر. Rather way you are hiring somebody, گھر کا ہی بندہ ہے اور آپ اس کمیونٹی کے وہ جانتے بھی ہو. جی جی. You must be popular, you must be knowing all of the people, those who are doing, جو دوسرے پروموٹرز ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہو گے کہ بھئی بہت سے عامر شمشی وغیرہ بہت سے ہیں یہاں پر پروموٹرز ہیں. To be honest, it's pretty funny that مجھے کیونکہ جاب کے چکر میں وہ اتنا بزی ہوتا ہے انسان, تو میں اتنا لوگوں کو یہاں پہ نہیں جانتا جتنا مجھے ریحان نے انٹروڈیوس کرایا. اچھا. تو ریحان ایکچولی ڈیڈ, عامر صاحب کو میں نہیں جانتا تھا, عامر صاحب سے مجھے ریحان نے انٹروڈیوس کرایا, اور باقیوں سے بھی کافی لوگوں سے ریحان نے انٹروڈیوس. ہمارا ایک اپنا زیادہ جانتے ہیں نا. ہاں جی, ہمارا ایک اپنا حلقہ ہے جس کے اندر ہم لوگ تھے, لیکن اب جو کمیونٹی اسپریڈ کی ہے وہ ریحان کی وجہ سے کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو پہچان گئے نا لوگ. اب whenever you are doing any other show or whenever he is bringing any other show, تو مین فرنٹ پہ آپ آ سکتے ہو. بھائی وہ چلو پیچھے سے ریحان اگر امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ہی نوز دیٹ یو آر ہیئر. تو اسی لیے ناظرین میں چاہ رہی تھی کہ آپ وہ جو ہمارے کینیڈین ان کے پارٹنر ہیں ان کو آپ ضرور دیں, ان کو پہچانیں, ان کو دیکھیں, کیونکہ جو بیسکلی جو بزنس کا اونر ہوتا ہے, جو بزنس کا ہیڈ ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کس کو کہاں لانا ہے. دیٹس وائی دے آر آن دا ٹاپ, رائٹ. کوئی بھی آپ بزنس لیں, چھوٹا لیں بڑا لیں, ملٹی ملینر کا بھی بزنس لے لیں, ایک بندہ اوپر ہوتا ہے جو سارا چلا رہا ہوتا ہے. ایون اف از ناٹ دیئر, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کا ایک بات ہی دوسری ہوتی ہے کہ بھئی چلو یہ بندہ ہے. تو اب آپ کے دونوں شوز بک گئے ہیں, مطلب سولڈ آؤٹ ہیں. That's a lovely discussion. So I feel very proud, to be honest. پہلا شو جو ریحان نے اناؤنس کیا تھا, that was on I think 3 months or 4 months back, 5 months back I think. وہ 27th کا اناؤنس کیا تھا, and that was sold in 4 days. Wow. So جو main tickets ہم نے open کی تھی sold out ہو گئی تھی 4 days کے اندر. Then we had to go back and forth and get another date, which was 22nd. تو پھر ریحان نے وہ اناؤنس کی, تو that is also gone. So literally both shows جو الحمدللہ sold out. ایک آپ کا CA سینٹر میں ہے, دونوں CA back to back. ایک 22nd کو which is Sunday, long weekend پہ, اور ایک Friday کو. ایک فرائیڈے کو. اچھا, نیکسٹ فرائیڈے. ہاں جی, which is 27 after 4 days. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ناظرین میں تو اچھا, تو پھر ٹھیک ہے, میں ایسا کرتی ہوں کہ اب باقی باتیں جو ہیں میں اس کے لیے رکھتی ہوں. بالکل. تو ناظرین اب ہم نے آپ کو خالد صدیقی سے تو ملایا, اب ہم بریک پہ جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا آپ سے کہ جیسے ہی ریحان آتے ہیں اسٹوڈیو میں فوراً ان سے ان کی ملاقات کراتی ہوں, ان سے انٹرویو ہم لیں گے. تو اب ریحان جو ہے وہ آ چکے ہیں اسٹوڈیو میں. تو ریحان, ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اچھا, مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس آپ بہت بزی ہیں, خالد آئے تھے وہ بھی بہت بزی تھے, تو آپ لوگ ٹرن بائی ٹرن کر رہے ہیں, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, بیکاز آئی تھنک بیکاز آف دا شو. ویل of course there's 2 back-to-back shows, 22nd and 27. So a lot of work in progress. اچھا, اب ایک چیز اور پوچھوں گی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہو, رائٹ, یو آر فرام اسٹیٹس, تو آپ یہ بتاؤ ہاؤ آر یو فیلنگ ان کینیڈا؟ Canada is a very welcoming city, good people, great vibe, and made lots of friends, and ایسے لگتا ہے کہ it's a second family, so feels good.
ٹھیک ہے, کیونکہ اب ہمارے کینیڈا میں جو ہے نا آپ کو دیسی زیادہ نظر آئیں گے, کیونکہ برمپٹن, مسیساگا, اوکویل, اونٹیریو سارا دیسیوں سے بھر گیا ہے, بہت زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے, تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ملا ہوگا اپنے شو کے بارے میں. ایبسلیوٹلی. دیکھیں آؤٹ سائڈ پاکستان جیسے کہ نیو یارک از US کی پہچان, آئی تھنک ٹورانٹو از کینیڈا کی پہچان. بالکل صحیح بولا. There's a lot of Pakistanis over here and اب تو ہماری ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہیں وہاں سے. So lot of culture, lot of great vibe and خاص طور پہ I see that پاکستانیز جو ہیں یہاں پر وہ بہت سکسیزفل ہیں. They're very hard working and اپنا ایک نام مقام بنایا ہے. And I think جتنے میڈیا آؤٹلیٹس ٹورانٹو میں ہیں, it just makes our country very proud that you guys are working so hard. آپ کا جو نیٹ ورک ہے یہاں پر آواز بھی, I've been following you for many years and I see that you guys are very dedicated. community کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں, community activities, programs and it feels good. And I will tell you here for Awaz Entertainment کہ Awaz Entertainment is run by a female. اس کی CEO فیمیل ہے اور یہ فرسٹ پاکستانی چینل ہے which is on satellite. Nice. So کوئی اور چینل یہاں اور ہیں, فیس بک پہ ہیں, اس پر ہیں, لیکن سیٹلائٹ پر فرسٹ پاکستانی چینل ہے آواز انٹرٹینمنٹ, اور اسی سے سارے جو ہے نا اٹ گوز ٹو ایوری ویئر ان دا ورلڈ. Very nice. تو یہ ہمیں فخر ہے, اور ہم کو یہ بھی فخر ہے کہ ہماری CEO بھی فیمیل ہے, اور میرے خیال سے آپ ان کو پہلے سے بھی جانتے ہوں گے. میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. I had the opportunity to meet her in 2019 and very passionate. اور بہت اچھی اور بہت اچھی اخلاق کی, وہ بھی موٹیویٹیو اینڈ سپورٹیو. And I was very much impressed to see that you from your young age have been promoting the culture and the concerts and the days of Junaid Jamshed and all that. بڑی خوشی ہوئی خاص طور پہ when you connect with people جو اس فیلڈ کو, اس دنیا کو جانتے ہیں, اور at the end of the day we do that to bring smiles on and the face. لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے اپنا شو شروع کیا تھا, جی, کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جب میں کسی کا انٹرویو لیتی ہوں تو آئی ڈونٹ گو انٹو ادر تھنگ, آئی فوکس آن دا جاب واٹ دے آر ڈوئنگ, رائٹ. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے جب یہ فرسٹ شو کیا تھا, پہلا شو, what was your age, when did you started into this? I started my first show at the age of 16. MashaAllah. And it was a tour of Junaid, Hadika, Ali Haider, Fakhri Alam. I remember that was back in the late 90s. اچھا. And وہاں سے میں نے شروعات کی تھی, کیونکہ مجھے ہمیشہ پاکستانی میوزک سے, ہمارے کلچر سے ہمیشہ ایک لگاؤ سا تھا. You look like yourself an artist, if you don't mind. میں کیونکہ آپ میرے خیال سے زیادہ اس فیلڈ میں ہو, ایونٹ پروموٹر ہو, ایک ایوری فیلڈ ہیز اے پرسنالٹی. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. کبھی بھی آپ کوئی بھی شو کرتے ہو تو یو جسٹ ڈونٹ گو کہ بھائی میں شو کر رہا ہوں, میں نے سوچ لیا پیسہ ہے میں شو کر رہا ہوں. نو, یو ہیو ٹو ہول ورک ٹو ڈو, رائٹ. اس کے پیچھے بہت سارا کام ہوتا ہے اس کے پیچھے. So who supported you and how did you got that? Well, my parents were very supportive. مگر at the end of the day, I always say کہ آپ کا جو کام ہوتا ہے, آپ کی جو ویژن ہوتی ہے, آپ کا جو پیشن ہوتا ہے, شو بزنس اور میڈیا ایک ایسا بزنس ہے کہ وہ اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے وہ کرو گے تو کبھی بھی نہیں کما سکو گے. جب تک آپ کے اندر ایک پیشنیٹ انسان نہیں ہے, جس کو شوق ہے, چاہے وہ بات کرنے کا ہو, چاہے وہ شو بزنس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جو بکتا ہے, رائٹ, بالکل صحیح. اور اف یو نو وٹ یو ڈوئنگ اینڈ یو ڈو اٹ رائٹ. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں نے اس بزنس میں قدم رکھا تھا ایک بہت ہی کم عمر سے. آئی سا اینڈ وینٹ تھرو مائی گڈز اینڈ بیڈس. اچھا برا وقت دیکھا میں نے, غلطیاں بہت کی میں نے, اور ایوری ٹائم آئی میڈ اے مسٹیک آئی لرنڈ سمتھنگ آؤٹ آف اٹ. So in last 28 years I have done 500 shows. MashaAllah. Entertained 2 million people. You look like 28 years. Thank you. میں دیکھیں میری ایک سوچ ہے کہ دل صاف ہے نا اگر, اور سوچ صاف ہے, تو آپ ہمیشہ ینگ رہتے ہو. Be positive, be focused and don't look at. ہمارے بزنس میں لوگ آپ کی ٹانگ بہت کھینچتے ہیں, وہ تو ہر اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ if you want to be successful, focus, look ahead and make it happen. Action speaks louder than words. So as I'm again saying that you are handsome, تو کبھی آپ نے کوئی ڈرامے میں اور کسی میں آنے کی کوشش نہیں کی؟ because thank you.
Thank you very much for that compliment, but نہیں میرا ایک ہی ہمیشہ سے شوق رہا ہے. I was a broadcaster. I started as an RJ and then later on I got into an advertising agency, worked with mainstream radio station. یہاں کینیڈا میں سوری امریکہ میں یا پاکستان میں؟ US میں I am the only Pakistani that owns 4 radio station to the license. Okay. So they are FM stations and they're based out of Houston. نام کیا ہے؟ ہم FM ریڈیو. ہم FM. اوکے. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہمارا شو ہر جگہ جاتا ہے نا, تو ہیوسٹن امریکہ سب جگہ لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ دیکھیں گے کہ چلو ہمارے ریڈیو کا جو کرتا رہتا ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. That's very nice of you. Right. So FM ہیوسٹن سے آپ کا آتا ہے. And do you still do the shows or you just? Yes, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا جو مین فوکس پچھلے 2 سال میں, جب کووڈ سے پہلے تو روز بروز کی زندگی جو تھی نا ایک بہت تیز چل رہی ہوتی تھی, تو کووڈ نے ہمیں ایک کہتے ہیں نا بریک دی, بہت بڑا اور سوچنے کا موقع دیا کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا, اور کیا جو کر رہے تھے وہ صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے. تو میں نے تقریباً 2 سال پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا دیٹ آئی بینگ این امیریکن پاکستانی, ہمارے بہت سارے پاکستانی آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, جو ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, مگر دے اوورسیز مارکیٹ کو وہ اوور لک کرتی ہے. ان کو گنے چنے 3-4 آرٹسٹ ہیں جن کو اوورسیز مارکیٹ کا ایکسپوجر ہے, چاہے وہ راحت فتح علی خان ہوں, عاطف اسلم ہوں, علی ظفر ہوں, فواد خان ہوں, ایٹسیٹرا. مگر دیر سو مچ خزانہ ان پاکستان. عابدہ پروین جی ہیں, سجاد علی ہیں, حدیقہ کیانی ہیں, امانت علی ہیں, فرحان سعید ہیں, ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, مووی سٹارز ہیں, فواد خان, مہوش حیات, ایٹسیٹرا. یہ اوورسیز مارکیٹ میں ان کو اتنا ہائی لائٹ اور ایکسپوجر نہیں مل رہا. اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا, دا کیپٹل آف انڈیا از بالی ووڈ. یو نو بالی ووڈ میں آپ یہ دیکھیں, اگر آپ انڈیا کا سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ویسے شاہ رخ خان, سلمان, یہ سب آتے ہیں. ہماری پاکستانی انڈسٹری اتنی بڑی ہے, ہمارے ڈراماز اتنے بڑے ہیں, اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, بٹ دیر ہیز نیور بین اے پراپر انٹرٹینمنٹ اسٹرکچر. تو میری 2 سال میں آئی وینٹ ٹو پاکستان. علی عظمت ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, ان کے بھائی ہیں علی شان, ان کے ساتھ میں نے کمپنی بنائی, اس کا نام ہے پاک اوورسیز ٹورزم. پاک اوورسیز ٹورزم میں ہم نے تقریباً 12 آرٹسٹ سائن کیے. ان 12 آرٹسٹوں کو ہم نے US, کینیڈا, UAE اور یورپ, ان سب ملکوں میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں پاکستان کا ٹورزم, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ, اسلام آباد, گوادر, لاہور, کراچی میں جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ ہیں. So we're tying that up with entertainment. For example, اگر let's say کوئی آرٹسٹ آ رہا ہے تو he is also going to be the brand ambassador for one of the product. بے شمار ایسے پاکستانی پروڈکٹس ہیں, میں آپ کے چینلز پہ ان کا نام نہیں لوں گا, جن کو کینیڈا میں لوگ استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو ان کو پروموٹ کرانا ہے, تو ان کانسرٹس میں ہم نے اس کو بھی انٹیگریٹ کر دیا ہے, پاکستان کے ٹورزم کو انٹیگریٹ کر دیا ہے. سو کمبائننگ آل دا پاکستانی پروڈکٹس. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیکھیں, اگر آپ ایک کانسرٹس لے کر آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, لیٹس سے $1,00,000 کا آپ کا خرچہ ہے, تو جب تک وہ سیٹنگ میپ میں جاتا ہے تو آپ اس کو $1,00,000 کی چیز کو 6 لاکھ میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اور جب پھر آپ کے شوز نہیں بکتے تو آپ بولتے ہیں یار آرٹسٹ بیکار ہے, لوگ ٹکٹ نہیں خرید رہے. The reason is because the tickets are not affordable, right? If you keep the entertainment affordable, give it to the people at the right price, تو there is a market. اب آپ یہ دیکھیے کہ عاطف کا ہم نے 27 مئی کو شو اناؤنس کیا, 3 ہفتوں میں وہ شو بک گیا. اس کی وجہ کیا تھی, جو ہماری کاسٹ تھی ہم نے کاسٹ پہ آرٹسٹ کو بیچا, and our profitability was our sponsors. تو آپ آڈینس کو ان کا آرٹسٹ جن کے وہ فین ہیں ایک اچھی پرائز میں دے رہے ہو تو اٹ ول ڈو بیٹر. سو ایز سون ایز دا 3rd week the tickets went on sale, we were 80% sold out. So I said let's do a second show. تو لوگ یہاں پہ بڑے مذاق اڑا رہے تھے, یار یہ پہلا شو سولڈ آؤٹ ہوا نہیں ہے, اب سیکنڈ شو کیسے کر رہے ہو. بیکاز I saw the pulse of the community کہ انہوں نے 3 ہفتوں میں 5,000 ٹکٹیں خرید لی. تو پھر اس کے فوراً بعد we announced the second show. آج I can tell you الحمدللہ پاکستانی آرٹسٹ ہے, پاکستانی انٹرٹینمنٹ ہے. CAA کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ریحان 15 سال کی تاریخ میں CAA پر کبھی بھی کوئی آرٹسٹ 2 بیک ٹو بیک شوز میں 12,000 آڈینس کے ساتھ سولڈ آؤٹ نہیں ہوا. پاکستانی آرٹسٹ از the first one. That's the purpose, کہ we want to showcase our culture, our country, our people and our artists and give them that platform with respect. And I will say here that dedication and motivation of the plan.
بعض لوگ یہاں لالچی ہو جاتے ہیں, آ گیا پہلے میں کما لوں باقی بعد میں گئے, ایسے بھی پروموٹرز ہوتے ہیں نا. اف یو آر ینگ یو آر مور انرجیٹک, یو آر مور پروموٹیو, یو آر مور آئی ول سے ورک آؤٹ, اپنے کافی کام کیا ہوا اس پہ. یہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شو کو ہم پروموٹ کر دیں گے, ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. تو اگر آپ لوگ اچھی سوچ رکھتے ہو, آپ لوگ ینگ ہو, اچھی سوچ رکھتے ہو تو اچھا شو ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں شو کے ساتھ ساتھ I'm sorry میں ایک بات ضرور یہاں پر ایڈ کروں گا کہ آپ کسی بھی آرٹسٹ کو جتنا بھی پیسہ دے دو, مگر آرٹسٹ کو پیسے کے ساتھ ساتھ آف کورس دیٹس امپورٹنٹ, مگر جو چیز اسٹیج پہ نظر آتی ہے نا, دی ہاسپٹیلٹی, دا رسپیکٹ اینڈ دی آڈینس. اگر آپ آرٹسٹ کو آڈینس دے رہے ہو تو آپ دیکھو کہ اس کا جو پرفارمنس کرنے کا طریقہ ہے, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کا طریقہ ہے. لائک عاطف کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ٹوڈے عاطف از ون آف دا بیسٹ پرفارمر ان ساؤتھ ایشیا. عاطف اتنے پروفیشنل ہیں, وہ میوزک کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب آپ ان کو اسٹیج پہ دیکھو گے نا, وہ آپ کو لگے گا ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دی انسٹرومینٹس, ود دا سانگس, انوالو دی آڈینس. تو ایک 3 گھنٹے کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی 6 مہینے کی محنت ہوتی ہے. اور اس 6 مہینے کی محنت میں جو ہماری آڈینس ہے, دے ڈونٹ کیئر کہ پیسہ بیک اسٹیج میں کیا ہو رہا ہے, ساؤنڈ ہم نے کہاں سے ارینج کیا, یا لائٹ کمپنی میں کیا ہوا, یا بیک اسٹیج میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹیج پہ 3 گھنٹے پروڈکٹ نظر آ رہا ہے, از دیٹ پالشڈ انف اور ناٹ. دے ڈونٹ کیئر. وٹ آور پرابلم از, وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ 3 hours ایکسپیرینس از a lifetime experience. Right. Because in concerts میں بہت نہیں, میں اصل میں ناظرین اس لیے زیادہ عاطف کو نہیں ڈسٹرب کر رہی کیونکہ ہمارا بھی جو ہے نا دوسری ریکارڈنگ ہے, اور ہمارے عاطف کو بھی دوسری جگہ جانا ہے, بہت بزی ہیں یہ بھی. لیکن ہمیں ریحان, سوری میں عاطف اسلم سن کے عاطف ہی ہو گئی ہوں, تو ریحان کو جانا ہے اور میں زیادہ ان کا ٹائم نہیں لوں گی. تو اب میں آپ لوگوں سے, ظاہر بات ہے آپ کو بولنا تو نہیں چاہیے کہ آپ شو میں جائیں, کیونکہ میرے خیال سے سارے لوگوں نے شو کی ٹکٹس لے لی ہوں گی. کل ہمارا شو آن ایئر بھی ہوگا, بٹ یو ول بی سینگ دیٹ ہو از بیہائنڈ دا سین. آپ ریحان صدیقی کا نام بہت لوگ سنتے ہیں, کمیونٹی میں بہت کچھ ہے, ہم نے آپ کو خالد صدیقی سے بھی ملا دیا. اگر وہ تو آپ کو مسز آگا میں نظر آتے ہی رہیں گے. یہ جو ہے نا امریکہ بھاگ جاتے ہیں, وہاں کے سٹیزن ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں, کرتے ہیں, اور اللہ میں ان کو اور ترقی دے. تو میں اب جو ہے نا آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی, اور انشاءاللہ پھر ملوں گی اگلے ہفتے اگلے مہمان کے ساتھ. جب تک ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میں ہوں سمینا اور میرے ساتھ ہیں گل, اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں.